ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ آئے نماز کے فضائل تو سنو یار۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، the pillar of اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں ہے، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا۔ کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا؟ جس قبر میں جانا ہے اگر وہاں سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھ بھی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پڑھی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا۔ نہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں۔ یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں ان سے ملے آپ کبھی، اور ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ ملایا کریں آپس میں دو مسلمان تو ہاتھ سلام بھی کریں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کریں۔ تو یہ عادت اپنا لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ذکر خیر بھی کرنا ہے اور ایک بڑے ہی اہم موضوع پر اسی ضمن میں بات بھی کرنی ہے۔ 2 ذوالقعدہ کو دنیا علم کی ایک عظیم ہستی جن کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ لہٰذا صدر الشریعہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں ہم صدر الشریعہ کی کچھ باتیں سنیں گے، ان کے اوصاف سنیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کریم صدر الشریعہ کے مزار پر، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ کیسی عظیم ہستی ہیں جن سے انسپریشن کس نے حاصل کی؟ وہ کہتے ہیں فیضان وہ جو نظر آتا ہو۔ آج ساری دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، پوری دنیا دعوت اسلامی میں جو بڑا کام ہو رہا ہے، اس کو سٹارٹ کرنے والے، اس کا بیڑا اٹھانے والے، اس کے لیے کوششیں کرنے والے حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری۔ آپ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بچپن یا لڑکپن کا واقعہ ہے۔ ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جان جو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں نماز ظہر غالباً میں ادا کر کے کراچی کے علاقے خارا در کے قریب میٹھا در میں بادامی مسجد ہے، وہاں سے باہر نکلا۔ امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر آ چکے تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے اپنے کسی شاگرد یا کسی نمازی کو کہا کہ ذرا جا کر بہار شریعت لے آؤ۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اس کتاب کا نام نہیں سنا تھا، بہار شریعت بھی کوئی کتاب ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کتاب آئی، اس کے مین پیج پر بڑا بڑا بہار شریعت لکھا تھا، اور جب اس کو امام صاحب نے پیج کھولا فرمایا مجھے میرا اتنا مطالعہ تو نہیں تھا مگر ہر پیج پر بڑے بڑے حروف سے مسئلہ 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 لکھا ہوا تھا۔ امیر علیہ فرماتے بچپن ضرور تھا مگر مجھے اس وقت بھی شرعی مسئلوں کا بڑا شوق تھا، فقہی مسائل کا بڑا شوق تھا۔ میرے منہ میں پانی آیا کہ کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی، مگر ظاہر غربت کے دن تھے، بچپن تھا۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کتاب 28 روپے کی ملتی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے آج سے اپروکسیمیٹلی 60 سال پرانی۔
امیر اہل سنت کی ماشاءاللہ عمر 72 سال کی ہے، تو 60 سال پہلے 55 سال پہلے جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھا 28 روپے ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 32 روپے کی جلد والی تھی، 28 روپے کی بغیر جلد والی تھی۔ فرماتے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، ایک وقت آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں نے بہار شریعت خرید لی، بہار شریعت خریدی، گویا مجھے میرے پاس بہت بڑا خزانہ آ گیا۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا جو فیضان مجھے ملا، بہار شریعت کا فیضان ملا، کہ آپ فرماتے ہیں آج بھی علماء کی ضرورت ہے اور ان کے مبارک مسائل سورج کی کرنوں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ بہار شریعت کو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ جس نے آپ میں سے پڑھی ہے وہ جانتے وہ کیا کتاب ہے، یعنی یہ ون آف دا یونیک بک ہے فقہ حنفی کی۔ یہ اتنے مسائل اس پہ آپ نے تحریر فرمایا اور اتنی باریک بینی سے آپ نے کام کیا، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اتنی گہرائی سے مسائل کو آج بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یہ بہار شریعت کا فیضان ہے۔ ایسا لگتا ہے امیر اہل سنت کو بہار شریعت کے بہت سارے مسائل حفظ ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں اتنا بڑا دین کا کام جس شخصیت نے کیا ان کو بھی فیضان نصیب ہوا صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا۔ اور یہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب کے لیے کتنی بڑی صدقہ جاریہ والی بات ہو گئی۔ ایک نوجوان ہے جو آپ کی کتاب دیکھتا ہے، آپ کی کتاب پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پیسے جمع کر کے خریدتا ہے اور پھر وہ مسائل ایسے یاد کر لیتا ہے کہ پھر لاکھوں کو مسائل سکھاتا ہے، کروڑوں لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا کیا مرتبہ ہوگا۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات، آج کے نوجوان پیسے جمع کرتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے، پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل خریدنے کے لیے، کوئی گیم خریدنے کے لیے ہیں۔ ہمارے ٹارگٹس کچھ اور ہیں۔ اللہ والوں کے ٹارگٹس کیا ہوتے تھے؟ علم مل جائے، دین سیکھ لیں۔ اچھا آج بھی امیر اہل سنت کا تو ہم نے واقعہ سن لیا، لیکن اگر آپ واقعی کسی صحیح عالم دین سے مل لینا اور اس سے پوچھے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو وہ تمنا کر کے بیٹھے ہوں گے یا تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں تو وہ والی کتاب خریدنی ہے، وہ سیٹ خریدنا ہے، وہ تفسیر کی کتاب خرید، یعنی ان کے لیے خزانہ یہی ہے۔ علم کے جو شوقین ہوتے ہیں نا ان کے لیے خزانہ یہی ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتے ہیں وہ خرید کے۔ میں تو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ کسی کتاب کو خرید کر اتنا خوش ہوں گے کہ بس الحمدللہ یہ کتاب مل گئی۔ کسی اور ملک میں ہوگی تو ادھر پیسے بھجوائیں گے، یار کوئی آ رہا ہو تو میرے لیے کتاب لیتے آنا۔ یعنی یہ ہے علم کے جو غواص ہوتے ہیں نا، جو غوطہ لگانے والے ہوتے ہیں، پھر جا کے انہیں موتی ملا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو بھی علم دین کا شوق نصیب فرمائے۔ یہ جو بہار شریعت ہے نا، یہ 100 سال تقریباً پرانی کتاب ہے، تو اس کی اردو بہت ڈیفیکلٹ تھی، ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے بچپن میں جس وقت خریدی تھی، کون سوچ سکتا تھا کہ یہ وہ بندہ، یہ وہ بچہ کتاب خرید رہا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا ادارہ بن جائے گا کہ جو ہزاروں کتابیں لکھے گا۔ اور بہار شریعت جو ہے دنیا اسلام میں اگر آسان زبان میں تخریج کے ساتھ بہترین بائنڈنگ میں اگر کسی تنظیم نے شائع کی ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی ہے۔ اب آپ بہار شریعت پڑھیں تو بہت آسان لگتی ہے۔ اچھا اور آسان کر دیا، شاید 3-4 ہزار روپے کا سیٹ بنتا ہے آج کے دنوں میں، کوئی کہے یار اتنا بڑا سیٹ خریدیں گے، بہار شریعت کی اپلیکیشن بنا دی، موبائل اپلیکیشن میں آپ بہار شریعت ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب جو مسئلہ معلوم کرنا ہے آپ اس میں لکھیں نماز، تو نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے بہار شریعت سے وہ اپلیکیشن آپ کو نکال کے دے دے گی۔ یعنی میں ایک اور بات کہوں، پہلے کے زمانے میں نا جتنا پیچھے جائیں شوق زیادہ تھا مگر علم سیکھنا مشکل تھا۔ آپ نے وہ روایتیں سنی ہوگی نا کہ صحابہ کرام، اولیاء کرام مہینوں کا سفر کرتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے۔ پتا چلتا تھا کہ فلاں ملک میں ایک راوی ہیں جن کے پاس ایک حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں حدیث کو، سفر کر کے جاتے تھے اور وہ ایک حدیث سنتے تھے پھر سفر کر کے واپس آتے تھے۔ پھر اگلا دور آیا جو 100 150 200 سال پرانے سے کتابیں لکھی گئیں، مگر موبائل ایپلیکیشن یہ سب تو نہیں تھا۔ اب دین سیکھنا جتنا آسان ہے، پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر شوق چلا گیا، ذوق چلا گیا۔ یعنی اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، نہ کتابیں خریدنے جانا ہے، نہ کتابوں کے لیے کوئی لائبریری بنانی ہے، اب تو ڈاؤن لوڈ کر لیں بھائی اور پڑھتے جائیں۔ اب تو آڈیو بکس آ گئی ہیں، آن لائن کورسز آ گئے ہیں، درس نظامی بھی بندہ آن لائن کر سکتا ہے، مگر بات وہی ہے کہ وہ ذوق اور وہ شوق نہ رہا، وہ علم کی قدر نہ رہی۔ ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ علم کے سمندر تھے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی تو کیا بات ہے، اور ان کی قدر وہی جانتا ہے جس نے بہار شریعت پڑھی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے صدقے علم نافع نصیب فرمائے۔ آپ کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں۔ محسن اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رضوی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی رحمۃ اللہ تعالی 1300 سنہ ہجری میں ہند کے ایک قصبے مدینۃ العلماء گھسی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولانا خدا بخش سے گھر پر ہی حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آپ پیلی بھیت میں حضرت مولانا وسیع احمد صورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے دورہ حدیث مکمل کیا۔ درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل ہونے کے بعد صدر الشریعہ صوبہ بہار ہند میں مدرسہ اہل سنت میں آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ اسی دوران بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی زیارت نصیب ہوئی، اعلیٰ حضرت سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ صدر الشریعہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ 18 سال سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت اور خدمت میں
حاضر رہے. مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، اس پہ دائم لطف فرما چشم حق بین رضا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ نے ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزار دی. اچھا یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو کنز الایمان شریف ہے نا، ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ بھی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے ضد کی تھی. اعلیٰ حضرت سے بار بار عرض کرتے تھے کہ حضور آپ ایک ترجمہ قرآن دے دیں. آپ فرماتے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ تھی، فتاوے لکھنے ہوتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے. کہ حضور بس آپ ترجمہ دے دیں جو آپ کے قلم سے نکلے گا، ایسا ترجمہ دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا. بہت انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا فالو کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے انہی کے ذمہ کام لگا دیا. فرمایا ٹھیک ہے، عصر کے بعد تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، میرے پاس آ جایا کرو، تم قرآن کی آیت تلاوت کرتے رہنا، میں ترجمہ زبانی بیان کرتا جاؤں گا. اچھا یہ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے نا، ترجمہ لکھنے کے لیے علماء بڑی بڑی ڈکشنریاں، بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں، پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کنز الایمان عطا فرمایا، جس کی آج پوری دنیا میں دھوم ہے، مفتی امجد علی اعظمی حاضر ہوتے تھے کاغذ قلم لے کر، آیت تلاوت فرماتے، اعلیٰ حضرت فی البدی رائٹ اوے اس کا ترجمہ بتاتے جاتے، وہ لکھتے جاتے. اچھا مفتی امجد علی اعظمی کہتے ہیں میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں یہ ترجمہ لکھنے کے بعد گھر جاتا اور مختلف تفاسیر نکالتا، علماء کرام کے ترجمے نکالتا، عربی کی کتابیں نکالتا، اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میچ کرتا. کہتا جب ساری تفسیر پڑھتا تو سمجھ آتی تھی، ان سب تفسیروں کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں عطا فرما دیا ہے. تو یہ بھی احسان ہے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو تیار کیا کہ آپ ترجمہ قرآن کنز الایمان عطا فرمائیں. بہرحال آپ کا انتقال بھی کیسا شاندار ہوا ہے، مرنا تو سبھی نے ہے، مگر آپ کا سفر حج میں انتقال ہوا. آپ اپنے شہر سے بمبئی تشریف لائے، وہاں سے پانی کے جہاز میں لوگ حج پر جاتے تھے، مگر آپ پانی کے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی آپ کو نمونیا ہو گیا، اور سفینے میں سوار ہونے سے پہلے ہی ذوالقعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے. اور سبحان اللہ یہ کیا فضیلت ان کو حاصل ہوئی کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں وفات پا جائے، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا. آئے ہائے ہیں، اللہ ہمیں بھی راہ مدینہ میں موت عطا فرمائے. اللہ کرے مدینے میں گنبد خضرا کے سامنے موت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی اور کچھ باتیں بھی سن لیں جس سے مجھے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن کر سکیں. صدر الشریعہ کا بہت سارا عبادت کا شوق تھا، مگر نماز کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر، نماز کی پابندی کا عالم یہ تھا، کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. شدید سے شدید بیماری میں بھی آپ نماز ادا فرماتے. ایک بار آپ اجمیر شریف میں تھے، آپ کو شدید بخار ہوا، بے ہوشی طاری ہو گئی، ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ بے ہوش ہو گئے اور عصر تک اسی حالت میں رہے. جیسے ہی بیدار ہوئے نا تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا یہ بتاؤ ظہر کا وقت باقی ہے کہ نہیں؟ کہ حضور ظہر کا وقت تو چلا گیا. اللہ، اب یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرے کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بہت تکلیف ہوئی ہو، آنسو نکلنا شروع ہو. کہ حضور خیر تو ہے؟ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہ تکلیف نہیں ہو رہی، بس تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ظہر قضا ہو گئی. کہ حضور آپ تو بے ہوش تھے، جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو وہ مکلف نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ تو نہیں ہوگا، مگر میں مقررہ وقت پر دربار الہی میں حاضری سے محروم ہو گیا. وہ ٹائم تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، وہ ٹائم مجھ سے چلا گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بے ہوش ہیں، بستر پر ہیں، مگر تکلیف یہ ہے کہ نماز چلی گئی. ایک بار زندگی میں کبھی ایک بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ جو موبائل گرنے سے، جیب کٹنے سے، پیر پہ ٹھوکر لگنے سے تمہیں تکلیف ہوئی، اتنی بھی تکلیف کبھی نماز قضا ہونے پر ہوئی؟ بلکہ نماز قضا کرنے کے تو کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہاں معذرت کے ساتھ، بس یار آج سر میں بہت درد ہے، کل سے پڑھ لوں گا، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس آج رہ جا، آج اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا. یہ نہ کرو. اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے، جو پکا نمازی بھی ہو نا، ٹرین میں تو گئی نماز اس کی، یار ابھی ٹرین میں کہاں وضو کریں گے، کہاں نماز پڑھیں گے، ٹرین میں کھانا پھر کیسے کھاتے ہو بھائی؟ نہیں وہ تو اسٹیشن سے کھا لیتے ہیں، نہیں وہ تو گھر سے لے کے جاتے ہیں. بس میں نماز گئی، یار بس میں کہاں اتریں گے، جہاز میں. اچھے خاصے نمازی کی نماز بھی سفر میں چلی جاتی ہے. کیوں چلی جاتی ہے بھائی؟ سب سے پہلا فرض نماز ہے. یہ بستر پر ہیں، بے ہوش تھے، مگر اٹھتے ہی پہلا سوال کہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں. اللہ کرے ہماری گٹی میں نماز ہو جائے، ہماری زندگی کا سب سے مین ٹاپک ہی نماز ہو جائے. اور یہ فرض بھی تو ایسا ہی ہے نا، سب سے پہلا فرض ہے نماز، اور پھر نماز کے بعد افضل لوگ وہ ہیں جس کو بہت پسند کیا گیا، وہ جماعت ہے. کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد میں آ کر پڑھے. سبحان اللہ. سیدی صدر الشریعہ کا جماعت کا معمول کیسا تھا؟ بوڑھے ہو گئے تھے مگر پھر بھی مسجد میں پہلے پہنچ جاتے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ مؤذن صاحب لیٹ ہوتے تو آپ ہی جا کر اذان بھی دے دیا کرتے تھے، اتنا مسجد جانے کا شوق تھا. ایک بار آخری جب وقت تھا، بڑھاپا بڑھ گیا، تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی. فجر کے لیے گھر سے نکلے جماعت کے لیے،
تو آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک کنواں بھی تھا اور کنواں کھلا ہوا تھا. کنویں کے اوپر منڈیر ہوتی ہے نا, دیکھا نا آپ نے, وہ چھوٹی سی جس کو ہماری بھیم میں پاڑی کہتے ہیں, تو ایک منڈیر سی بنی ہوئی تھی. تو آپ اندھیرے